مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ الشاہدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ روح کون و مقام پہ نکھار آ گیا، روح کون و مقام پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی، دل کا غنچہ کھلا اسم اعظم ملا، دل کا غنچہ کھلا اسم اعظم ملا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے، حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، روح کون و مقام پہ قرار آ گیا۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس شروع ہے، اور عشاق مصطفیٰ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جن کے لیے مصطفیٰ کا ذکر، جن کی روحوں کے لیے قرار ہے، بے چین دلوں کا چین ہے، اور جن کے لیے میرے نبی کا ذکر تمام دکھوں کا مداوا ہے، اور جن کے ایمان ذکر مصطفیٰ سے جلا پاتے ہیں، اور جن کے ایمان کی روح ذکر مصطفیٰ بنتی ہے، وہ سارے عشاق مصطفیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ان کو پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ مصطفیٰ کے دم قدم سے ہیں۔ حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ آتے تو اللہ نے کلیم اللہ کو فرما دیا تھا کہ اے کلیم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا، ولا نبی مرسلا، نہ کوئی نبی اور کوئی مرسل ہوتا، ولا الشمسا ولا القمر، نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، اور اے میرے محبوب اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو میں رب اپنے ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ اگر میں رب نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا یا اظہار کیا تو وہ بھی اس لیے ہے کہ کائنات کے تاجدار نے دنیا میں جلوہ گر ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ عشاق مصطفیٰ جو مصطفیٰ کریم کے ولادت باسعادت کے اس خوبصورت مہینے میں اپنے نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، کوئی محفل کر رہا ہے، کوئی جلوس کے اندر شامل ہے، کوئی ذکر مصطفیٰ سن کے اپنے دلوں کے ایمان کو تازہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
نیٹ کا دور ہے، چونکہ ہر بندہ اپنے موبائل سے ہر مکتب فکر اور ہر مزاج کے علماء کو سن لیتا ہے۔ یوں یوں یہ ربیع الاول کا ماہ مبارک طلوع ہوتا ہے، جو میلاد مصطفیٰ سے الرجک لوگ ہیں وہ بھی اپنی کارگزاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے کلپ جو ہیں وہ نیٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم پوچھا جاتا ہے کہ نبی کا میلاد کس نے منایا؟ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور کے ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار، اس کا طریقہ ہر زمانے کا الگ ہو سکتا ہے۔ رہ گئی بات حضور کی ولادت پر دل کے خوش ہونے کی، تو اس پہ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میں چھوٹا ہوتا مسجد میں جھنڈیاں بناتا، خود بنا کے چھوٹے بچوں کو دیتا، وہ پروتے۔ آج وہ جھنڈیاں نہیں ہیں، پہلے ہم کیلے لگاتے، وہ جھنڈیاں لگاتے، آج ان جھنڈیوں کی جگہ پینا فلیکس آ گئے، مرچیں آ گئی، کمکمے آ گئے۔ اگلی صدی میں اظہار کا طریقہ بدل جائے گا تو ہمارا اظہار کا طریقہ بھی بدل جائے گا۔ یہ لوگ جس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں وہ اظہار کا طریقہ ہے۔ اظہار کا طریقہ 14 صدیاں پہلے اور تھا، 14 صدیاں بعد جوں جوں زمانہ بدلتا جائے گا اظہار کا طریقہ ہر صدی کا بدلتا جائے گا۔ اظہار کے طریقے پہ جھگڑنے والوں، یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ اصل بنیادی چیز ہے طریقہ اظہار کا کوئی بھی ہو، بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا صحابہ کو حضور کی ولادت کی خوشی تھی یا نہیں تھی، یہ بنیادی بات ہے۔ اور باقی رہے گی بات مناظرانہ انداز، تو مناظرانہ انداز میں اگر آپ کا یہ دل ہے سوال و جواب، تو وہ بھی ہمارے پاس دلائل ہے۔ بنیادی بات تو یہی ہے کہ جس میں جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ولادت باسعادت کی غمی تو نہیں ہے، خوشی ہے۔ طریقہ خوشی کا، اس کے اظہار کا طریقہ ہر زمانے میں بدلتا رہے۔ اگر اگلی صدی میں اظہار کا طریقہ کوئی اور آئے گا تو ہم وہ اپنائیں گے، یہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس صدی میں اظہار کا طریقہ ہی وہ ہوگا۔ تو طریقہ اظہار کا اس میں فرق آ سکتا ہے۔ باقی رہ گی جو بنیادی بات جو اس پورے میلاد کی روح رواں ہے، وہ ہے حضور کی ولادت باسعادت پہ خوشی، دل میں خوشی کا ہونا۔ تو وہ تو صحابہ کرام میں بھی پایا جاتا ہے، تابعین میں بھی پایا جاتا ہے، علماء اولیاء، کوئی بھی مسلمان اس سے خالی نہیں ہے۔ رہ گئی بات مناظرانہ انداز سے بات کرنے کی، تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ رب العالمین نے روز ازل کا ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اگر آپ اس پہ آ جاتے ہو کہ نہیں جناب ثابت کرو پہلے کس نے منایا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر میرے نبی کا سب سے پہلا میلاد جس ہستی نے منایا وہ ہستی خدا کی ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود میرے نبی کا سب سے پہلا میلاد منایا۔ اور کہاں یہ ذکر ہے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ولادت باسعادت کے تذکرے کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے کانفرنس منعقد کی جس میں ساری ارواح کو بلایا، جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت تھی ان کو بلایا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کی پشت سے جتنی بھی ذریت آنی تھی ان سب کی ارواح کو بلا لیا
اس میں انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، اغیاث اقطاب بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، نیکوکار بھی تھے، گناہ گار بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، سیاہ کار بھی تھے، اس میں سارے لوگ موجود تھے۔ اللہ نے جو پہلی کانفرنس بلائی، عالم ارواح کے اندر بلائی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہیں ہوا، اللہ نے تمام کائنات کے اندر ساری ارواح کو بلا لیا۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ان سب ارواح نے کہا کہ یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ان تمام ارواح میں بھی تھا، آپ بھی تھے، نیکوکار بھی تھے، بدکار بھی تھے، سیاہکار بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے۔ یہ توحید کا جلسہ تھا، توحید کانفرنس تھی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے تمام عالم ارواح کو بلایا۔ اس میں جتنی بھی آدم کی اولاد قیامت تک دنیا میں آنی ہے، ان سب کی ارواح کو بلا کے ان سے اپنی توحید کا اقرار کروایا۔ جب انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، یا اللہ کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جلسہ توحید اختتام پذیر ہو گیا، یہ جلسہ مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جلسہ توحید کے بعد ایک اور کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کا عنوان تھا میلاد مصطفیٰ، اور اس میلاد کانفرنس جو رب نے بلائی، عالم ارواح کی بلائی، لیکن اس میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، اس میں عام بندے نہیں تھے۔ کون لوگ تھے؟ اس میں صرف انبیاء تھے۔ اللہ نے اس کا سارا واقعہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے محبوب یاد کرو وہ واقعہ جب ہم نے تمام انبیاء کی ارواح کو بلایا تھا۔ اب آپ میں سے کسی کا میں نام لوں تو میں کہوں کہ یاد کرو جب ہم داتا صاحب گئے تھے، اگر وہ گیا تھا تو پھر تو اس نے کہنا ٹھیک ہے، اور اگر وہ داتا صاحب وہاں میرے ساتھ تھا ہی کوئی نہیں تو اس نے کہنا میں نے کیا یاد کرنا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال فرمائے، یہ لفظ بتا رہے ہیں اے محبوب یاد کرو، پتہ تو تمہیں ہے، موجود تو تم بھی تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب یاد کرو جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا، میثاق لیا کن سے؟ النبیین، نبیین کا لفظ ذکر کیا تو پہلے الف لام فرمایا النبیین۔ جب اللہ نے تمام انبیاء کو بلا کے ان سے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے آدم علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم، اے اسماعیل علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، اے یونس علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے تمام انبیاء، جب میں رب تمہیں کتاب دے دوں، اپنی باری پر تمہیں کتاب دے دوں، نبوت دے دوں، اور تم نبی بن کے دنیا میں چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم، جب تم سب نبوتیں لے کر چلے جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ ثم میں نے پھر ثم جاءکم رسول، اب کسی بھی زبان کی گرامر نہ وابی ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے۔ گرامر ہوتی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، گرامر کے قوانین یونیورسل ٹروتھ ہیں، یہ ان کا کوئی مکتب فکر نہیں ہوتا، مسلک نہیں ہوتا۔ حضرات محترم پیچھے النبیین کی بات کی تو اوپر الف لام لگا کے النبیین، عام انبیاء کی بات کی۔ جب مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ نے رسول سے پہلے الف لام بھی ہٹا دیا، اور رسول کے لام کے اوپر دو پیشیں ڈال کے تنوین ڈال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب نکرہ پر تنوین آتی ہے تو وہ تنوین اس کے عظمت کے اظہار کے لیے آتی ہے۔ اب اس اصول کے تحت جب ترجمہ ان لفظوں کا کریں گے، اے انبیاء، اے محبوب یاد کرو جب میں نے انبیاء کو بلا کے پختہ وعدہ لیا، وعدہ لے کے کہ تم جب اپنی باری پر کتاب حکمت لے کے جاؤ،
सुम्मा जाकुम रसूलुन, फिर तुम में अज़मतों वाला रसूल आ जाए। सुम्मा जाकुम रसूलुन, फिर तुम में अज़मतों वाला रसूल आ जाए तो मेरे से वादा करो, मुसद्दिकुल मा माकुम, वो रसूल जो आने वाला आएगा वो तुमसे अलग नहीं होगा। मुसद्दिकुल मा माकुम, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करता हुआ आएगा कि नूह भी सच्चे थे, शीस भी सच्चे थे, आदम इब्राहीम भी सच्चे थे, इस्माइल याकूब और यूनुस भी ठीक थे, तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आएगा। तो मेरे से वादा करो कि लतो में नुन्नबी वाला तनसुरुन्ना, कि वो जो अज़मतों वाला रसूल आएगा पहले उसके तमाम अंबिया चले जाएंगे। मैं रब से वादा करो कि जब वो आमना का लाल आएगा तो तुम उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। या अल्लाह, वो पहले जो अंबिया आए उनके लिए तस्दीक नहीं करवाई, इसके लिए तस्दीक करवाई। क्यों? फरमाया इसलिए, कमली वाले की एक हदीस पाक है, फरमाया तुमने कोई इमारत बनती हुई देखी होगी, अगर एक इमारत पूरी मुकम्मल हो चुकी हो, पूरी मुकम्मल हो, सजी सजाई, वहाँ पे जनाब छत पे सीलिंग भी हो गई हो, पत्थर भी लगाए गए हों, सारा कुछ मुकम्मल हो, बाथ टॉयलेट किचन सब कुछ मुकम्मल, गेट लगा हुआ, ऊपर जंगले बने हुए, सारा कुछ मुकम्मल, लेकिन एक दीवार में एक ईंट की जगह खाली हो, हर बंदा कहेगा इसमें ईंट रखो। फरमाया रब ने तमाम अंबिया की इस इमारत में एक ईंट की जगह खाली रखी थी। ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, वो उस इमारत की ईंट मैं हूँ। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, ऐ अंबिया की अरवा मुझसे वादा करो। अब मिलाद क्या है? हजूर की वलादत का जिक्र, हजूर की आमद का जिक्र, हजूर के आने का जिक्र, इसी का नाम मिलाद है। और हजरात मोहतरम आज बंदे पूछते हैं, वो लोग जो मिलाद से एलर्जिक हैं वो पूछते हैं कि मिलाद किसने मनाया? आप कह सकते हो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 बता रही है, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले मेरे नबी का मिलाद मनाने वाला खुद खुदा था। रूहे कौनो मकान पे निखार आ गया, सबकी बेचैनियों को करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, आमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है। हज़रत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा, अल्लामा इब्न जोज़ी ने लिखा, ऐसे मुहद्दिस हैं जिनको अहले हदीस हजरात के उलमा, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली भी इनको अपना मुहद्दिस मानते हैं। उन्होंने लिखा कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक हजरत आमना के बतने मुबारक में आ गया, हर महीने अल्लाह का एक उल अज़म नबी और रसूल हजरत आमना को ख्वाब में मिल के बशारत देने आया करता था। ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तेरी बतन में आने वाला बच्चा कोई आम नहीं, ये कायनात का झूमर बन के आ रहा है। हजरत मोहतरम जो अंबिया गुजर गए वो हर महीने हजरत आमिना वालिदा माजिदा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ख्वाब में मिलकर मुबारकें दे रहे हैं, बल्कि नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जो अहले हदीस हजरात के बहुत बड़े अल्लामा हैं, उन्होंने तो ये लिखा, उन्होंने कहा कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आमना के बतने मुबारक में आया तो क्या हुआ, उस साल जो दरख्त मुरझाए हुए थे वो भी सरसब्ज हो गए, फसलों पे बहार आ गई। और नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने उस साल के लिए लिखा कि अरब लोगों ने कहा था कि ये साल खुशहाली का साल है। रूह कौन रूह कौनो मकाम पे निखारा गया,
سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی۔ دل کا غنچہ کھلا اسم اعظم ملا، دل کا غنچہ کھلا اسم اعظم ملا۔ ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے۔ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں مولانا عبدالستار نیازی نے کمال کر دیا، کہتے ہیں کہ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے دلارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العالمین فرما رہے اے تمام انبیاء کی ارواح مجھ سے وعدہ کرو۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہیں ہوا، رب نے تمام انبیاء کی ارواح کو بلا کے ان کو میرے نبی کی ولادت کا ذکر سنا کے یہ بتا دیا کہ جلسہ توحید وہ تھا جس میں ہر ایرا وغیرہ میرے جیسے گناہگار بھی تھے، آپ جیسے لوگ بھی، عام گناہگار بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، جس نے حضرت آدم کی اولاد میں سے ہونا ہے۔ جب اللہ نے اپنی توحید کا اقرار کروایا سارے لوگ موجود، لیکن جب مصطفیٰ کے ولادت کا تذکرہ آیا اللہ نے آپ کو اور مجھے تکلیف نہیں دی، عام لوگوں کو نہیں بلایا بلکہ پاک روحوں کو بلایا، صرف انبیاء کی ارواح کو بلایا۔ اور اللہ کے قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو بلا کے ان سے وعدہ کیا کہ جب ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جب تمہاری تصدیق کرنے والا وہ مصطفیٰ کریم آ جائے گا مجھ سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اس پر ایمان بھی لاؤ گے اس کی مدد بھی کرو گے۔ چاہیے تھا یہاں جلسہ ختم ہو جاتا، کیونکہ اپنی باری تو اسی وقت ختم ہو گیا جب سب نے کہا کالو بلا یا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا جلسہ اختتام پذیر ہوا، جاؤ چلے جاؤ، جلسہ مکمل۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا میرے سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے سے اس پختہ عہد پر تصدیق کرتے ہو یا نہیں۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، آدم علیہ السلام سے لے کر روح اللہ تک سارے نبی بولے یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، یہاں چاہیے تھا یہاں اختتام پذیر ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین محبوب کی بات چھیڑ کے لمبی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قال فشہدوا، اگر اقرار کرتے ہو تو ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، اور خیال کرنا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ موسیٰ عیسیٰ کا گواہ بن جائے، عیسیٰ موسیٰ کا گواہ بن جائے، یوسف یونس کا گواہ بن جائے، یونس یوسف کا گواہ بن جائے، ابراہیم اسماعیل کا گواہ بن جائے، اسماعیل ابراہیم کا گواہ بن جائے۔ لیکن خیال رکھنا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، محبوب کریم کے متعلق لیے گئے اس وعدے میں وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب العالمین بھی گواہوں میں موجود ہوں۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے جناب سب سے پہلے میلاد کس نے منایا، تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس نے منایا؟
اللہ نے منایا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کا تذکرہ اس وقت انبیاء کی ارواح کو بلا کے کیا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی ان کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ یا اللہ باقی انبیاء کے بارے میں تو یہ وعدہ نہیں لیا، اس محبوب کے بارے میں کیوں وعدہ لیا؟ تو حضرات محترم بات وہی ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تو وہ لوگ خوش بخت ہیں جن کو مصطفیٰ کریم اپنے ذکر کے لیے چن لیتے ہیں۔ توحید کا جلسہ وغیرہ بھی کر سکتا ہے، رسالت کا جلسہ کرنے کے لیے رب نے صرف اپنی پاک ارواح کو بلایا، انبیاء کو بلایا۔ یہ سبق ہے کہ میلاد مصطفیٰ وہ مناتا ہے جس کی توحید پکی ہو چکی ہوتی ہے، اور توحید ہی اس کو کہتی ہے کہ توحید بتانے والے مصطفیٰ کی عظمتوں کا ذکر بھی عین توحید ہے، اور اصل پیغام یہی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سب مسلمانوں کے اس جوش، اس جذبے، اس ایمانی غیرت کو، اپنے نبی کے ساتھ اس نسبت، اس تعلق کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔